بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 282. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، اذا تداینتم بدین، جب تم لین دین کرو قرض کا، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو. یہ آیت اس کو کہتے ہیں آیت المداینہ. آیت المداینہ، المداینہ کا معنی ہوتا ہے لین دین کرنا، قرض کا لین دین، ادھار لین دین کرنا. المداینہ کا ویسے معنی ہوتا ہے لین دین کرنا، خرید و فروخت کرنا، تو اس میں ادھار بھی شامل ہے. تو اس آیت میں اس لین دین کے متعلق بات کی گئی ہے جو ادھار ہو، اور یہ ادھار دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک ادھار یہ ہے کہ کسی سے چیز کسی نے لے لی اور پیسے بعد میں دینے ہیں کچھ مدت کے بعد. ایک اس کی ادھار کی شکل یہ ہے کہ پیسے پہلے لے لیے جائیں ایڈوانس، اور چیز بعد میں دی جائے. حدیث میں اس طرح کی خرید و فروخت کو بیع سلف کہا جاتا ہے، کہ ایڈوانس دے دیا جائے اور چیز بعد میں لی جائے. تو قرض کے متعلقہ جو معاملات ہیں ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، سب سے لمبی آیت ہے. اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے چونکہ سود کی قباحت اس کا تذکرہ کیا، تو سود میں بھی قرض ہی ہوتا ہے، اور قرض پر زیادہ رقم لی جاتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. اب زیادہ رقم جب حرام ہے تو جتنا قرض دیا اس کو واپس لینا یہ تو ٹھیک ہے. تو قرض کا لین دین یہ جب درست قرار پایا تو پھر ساتھ ہی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے احکامات بیان کیے. اور اس آیت کا طویل ہونا یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ قرض کے متعلق بندے کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے. اور اگر قرض کے متعلق جو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں، جو شرائط یا جو آداب بتائے گئے ہیں، اور کسی حد تک اس میں سختی جو کی گئی ہے، یا تاکید آپ کہہ لیجئے، سختی کی بجائے تاکید کی گئی ہے، تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ قرض سے انسان کو بچنا ہی چاہیے. قرض لینے سے قرض کے معاملات بڑے ہی سیریس، سنجیدہ اور بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ کیے جانے چاہیے. اس لیے کہ قرض کے معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جو ڈرا کے رکھ دینے والی ہیں، جھنجھوڑ دینے والی ہیں. جیسے ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السیف محاء للذنوب الا الدین، تلوار تمام گناہوں کو بہت مٹا دینے والی ہے سوائے قرض کے. یہاں تلوار سے مراد ہے شہادت، یعنی شہادت تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے لیکن قرض کو نہیں. قرض اس کے ذمے باقی رہے گا. اور شروع میں یہ تھا کہ قرض جس شخص پر ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھتے تھے کہ کوئی اس کا قرض ادا کرے گا یا نہیں، تب تک اس کا جنازہ موقوف رکھا جاتا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی کا جنازہ نہ پڑھا جائے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو جائے. تو اس لیے آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جنازے سے پہلے میت کے ورثاء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا لین دین ہو تو وہ ہمارے ساتھ کر لیں. تو اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہی اس سے نجات حاصل کر لے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کشادگی اللہ تعالیٰ نے کر دی تو پھر آپ لوگوں کا قرض خود ادا کرتے تھے،
بیت المال سے، لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اس قدر محتاط تھے کہ جنازہ تک موقوف کر دیتے، یا یہ بھی ہوتا تھا کہ جنازہ جس کے اوپر قرض ہے اس کا جنازہ قرض کی ادائیگی تک نہیں پڑھا جائے گا، انکار کر دیا جاتا۔ تو یہ کس قدر خطرناک بات ہے، اور کتنی اس میں قرض کے متعلق احتیاط بتائی جا رہی ہے۔ تو انسان کو حتی الوسع یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قرض نہ لے۔ قرض لینے کی وجہ سے بندے کی خواہشات بے لگام ہو جاتی ہیں۔ جب اس کو یہ معلوم ہو کہ مجھے قرض مل جائے گا تو وہ پھر اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر پاتا، پھر وہ یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، یہ بھی مل جائے گا، وہ بھی مل جائے گا، لیتا رہتا ہے، اور قرض جب اس پر بڑھتا رہتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا فطرتی طور پر قرض ادا کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ جس شخص کو قرض لینے کا شوق ہو وہ شخص قرض کبھی خوشی سے واپس نہیں کرے گا، اور جب خوشی سے قرض واپس نہیں کرے گا تو یہ شخص بہت خطرناک حالت پر ہے، بہت خطرناک حالت پر، معمولی نہیں زیادہ۔ تو اس لیے قرض سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے بچنے کی اور قرض کے غلبہ سے بچنے کی دعا بھی کی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین، اے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں قرض کے غالب آ جانے سے، یعنی کہ قرض میرے اوپر غالب آ جائے کہ میں اس کو ادا نہ کر سکوں، وقہر الرجال، اور لوگوں کے قہر سے، مطلب جو قرض خواہ ہیں جنہوں نے مجھے قرض دیا اب میرے پاس ادا کرنے کے لیے نہ ہو، اس سے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ دوسرا اس سے کہ جو قرض لینے والے لوگ ہیں وہ کہیں میرے اوپر قہر نہ کریں، غصہ نہ کریں، مجھ پر سختی نہ کریں، اس سے پناہ مانگی گئی۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک احادیث ہیں، کئی دعاؤں میں قرض سے پناہ مانگی گئی۔ تو اس طرح سے اپنے معاملات کو انسان کو صاف رکھنا چاہیے، اور جو بندہ قرض کے معاملات میں صاف ستھرا ہو وہ معاملات میں بہت اچھا ہوتا ہے، وہ امین آدمی کی علامت ہے۔ جو بندہ قرض کے معاملے میں اچھا ہو وہ بہترین ایمان والا شخص ہے۔ قرض کے معاملے میں اچھا ہونا یہ ہے کہ ایک تو بغیر ضرورت کے قرض نہ لے، محض اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قرض نہ لے، ضرورت کی بنیاد پر لے۔ جب قرض لے لے تو اس کو ہمیشہ ہر وقت یہ فکر ہو کہ کیسے اور کتنی جلدی میں اس کو لوٹاؤں، تو پھر وہ بھرپور کوشش کرے اس کو واپس لوٹانے کی۔ تو یہ اچھے قرض دار ہیں۔ پیچھے چونکہ اللہ تعالیٰ نے، اگر کوئی ایسا قرض دار ہے تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی تنگ دست ہے تو ان کو مہلت دے دو، یا پھر یہ کہ ان سے قرض کو معاف کر دو۔ تو یہ سبحان اللہ ساری چیزیں قرض کے متعلقہ ہیں، اور قرض جتنا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں احتیاط کی بات بتائی ہے، اتنا ہی زیادہ ہمارے ہاں لوگ اپنی چیزوں کو فروخت کرنے کے لیے لوگوں کو قرض کی عادت ڈالتے ہیں، قرض کا عادی بناتے ہیں، جو کہ بڑی خطرناک بات ہے۔ بینک بھی اسی پر چل رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ بینکوں کے سود میں صرف اس وجہ سے جکڑے جاتے ہیں کہ وہ قرض لیتے ہیں اور قرض بینک سے لے لیتے ہیں، پتہ ہے کہ اتنی بڑی اماؤنٹ ملے گی، اس وقت ذہن میں نہیں ہوتا کہ اس کا سود دینا پڑے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ، یہ اپنی کمزور ایمانی کی وجہ سے اور غیرت ایمانی اور حمیت ایمانی کی انتہائی کمی کی وجہ سے وہ لے تو لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ادائیگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور پھر اس طرح کئی لوگ ڈوبتے دیکھے ہیں جو کہ سود کی وجہ سے ڈوبے ہیں، سود پر قرض لینے کی وجہ سے۔ تو ہمارے ہاں قرض کو بڑا ہی سہل بنایا جاتا ہے، ایک تو بینک کے ذریعے سے، دوسرا یہ جو اقساط کی بے ہے، انسٹالمنٹس پر چیزیں خریدنا، قسطوں پر چیزیں خریدنا۔ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، اور اکثریت اہل علم کی اس طرف ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ قیمت کیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ چیز کیا ہے اور کتنی مدت میں پھر اس کو واپس کرنا ہے، قیمت معلوم ہو اور کب اس کو واپس کرنا یہ معلوم ہو، اور اس کے اوپر کوئی اضافی
چارجز نہ ہوں، اضافی اس کے اوپر خرچہ نہ ڈالا گیا ہو تو یہ جائز ہے، اگرچہ اس کی قیمت مختلف ہو، نقد کی مختلف ہو اور ادھار کی مختلف ہو۔ تو زیادہ تر علماء، جمہور علماء اسی طرف ہیں کہ یہ جائز ہے۔ کچھ علماء وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، یہ بھی ایک سود کی شکل بنتی ہے۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں جائز ہو یا ناجائز ہو، اگر اس کو جائز کہا جائے ان اہل علم کے موقف کے مطابق، تو تب بھی یہ وہ قسم ہے خرید و فروخت کی جس کو ہمارے ہاں لوگوں نے اس طرح سے بنا دیا ہے کہ لوگوں کو ادھار کی طرف مائل کیا جائے، اور لوگ دڑا دڑ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ اقساط پر ہمیں چیزیں مل جائیں گی، اور پھر انہی اقساط میں لوگ آگے واقعی یقینی طور پر سود میں بھی داخل ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وقت مقرر تک اگر ہم نے ادائیگی نہ کی مال کی تو پھر یہ اس پر سود لگنا شروع ہو جائے گا۔ امریکہ وغیرہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں پر یہ سلسلہ سود کا بہت زیادہ چلتا ہے، کیونکہ وہاں پر لوگ اپنا گھر لینے کی کوشش کرتے ہیں اور گھر ان کو انسٹالمنٹ پہ ملتا ہے اور اس پہ اچھا خاصا سود لگتا ہے، اس پہ اچھا خاصا سود لگتا ہے، اور وہ سود میں پھر گرفتار ہو جاتے ہیں اور پوری زندگی وہ ادا کرتے رہتے ہیں، تقریباً پوری زندگی ادا کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے جو سپلائر ہیں مارکیٹ میں، ہمارے ہاں مارکیٹ میں جو سپلائر ہیں ان کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ جب تک قرض نہیں دیں گے مارکیٹ میں تب تک ہمارا سودا فروخت نہیں ہوگا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنی چیزیں قرض پر دیتے ہیں دکانداروں کو، اور دکاندار ان کو فروخت کر کے پھر اس کے پیسے دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی دکانداروں کو قرض پر لگایا ہوا ہے۔ آپ کسی دکاندار سے یہ بات کریں کہ ہم نے آپ کو نقد دینی ہے، تو وہ کہتا نہیں، ہم آپ سے نقد نہیں لیں گے، ادھار ہمیں دینے والے بہت ہیں، ہم ادھار لے لیں گے۔ تو دکاندار کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ادھار لینے میں میرے لیے آسانی ہے، جبکہ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ آسانی اس کے لیے اسی میں ہے کہ وہ نقد لے، تھوڑا لے لے لیکن نقد لے، اس لیے کہ اور پھر اس طرح جو لوگ ادھار پر چلتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری دکان ان کی ادھار پر ہوتی ہے، سارا کچھ قرض پر رکھا ہوا ہوتا ہے، اپنا ان کا بہت کم ہوتا ہے۔ تو کاروباری اعتبار سے یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، شرعی اعتبار سے تو بالکل یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ قرض کو پروموٹ کرنا، قرض کو بڑھاوا دینا، قرض کو یہ کرنا کہ لوگ قرض کے عادی ہو جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں پر قرض دینا، قرض میں مہلت دینا، قرض کو معاف کر دینا، کسی کی طرف سے قرض ادا کرنا، یہ بڑے بڑے اجر کے کام ہیں، بہت بڑے بڑے اجر کے کام ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل اعمال میں سے یا اللہ کے پسندیدہ ترین اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کا قرض ادا کر دیں۔ یہ اس اعتبار سے، یہ اس طرح کی جو جتنی بھی احادیث ہیں ان سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ قرض سے جلدی نجات ملے، جلد از جلد نجات ملے۔ یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اسلام نے یہ کہا کہ افضل ترین اعمال میں سے یا محبوب ترین عمل اللہ تعالیٰ کو جو ہے ان میں سے کہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کا قرض ادا کرے۔ مراد اس سے یہ کہ جلد لوگوں کی قرض سے جان چھڑاؤ۔ تو اسلام اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ قرض نہ لیا جائے، اپنی خواہشات کو روک لیا جائے، اگر قرض لے لیا جائے تو اس کو جلدی ادا کیا جائے، ادائیگی اس کی جلدی ہونی چاہیے، اس کے لیے دعائیں بھی سکھائیں، اس کے لیے کچھ سرزنش بھی کی کہ اس کا جنازہ مؤخر ہو جائے گا، اور اس کے جو گناہ باقی اگر کسی وجہ سے معاف ہو گئے تو یہ قرض اٹکا رہے گا، اس کے سر پر ہی رہے گا مرنے کے بعد بھی، تو اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اگر کسی پر قرض ہے تو اس کو تم ادا کرنے کی کوشش کر دو، اور زکوٰۃ کے مصارف میں سے بھی ایک مصرف یہ بتا دیا کہ کسی آدمی پر اس طرح سے اگر کوئی کسی کی وجہ سے اس پر فائن، جرمانہ یا چٹی پڑ گئی ہے تو اس کو، اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ادا کر سکے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ کا مال بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو قرض میں بہت زیادہ ڈوب چکے ہیں، باوجود کوشش کے نہیں دے پا رہے، ان کا قرض زیادہ ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کاروبار میں یا کسی چیز میں، تو اور کچھ نظر نہیں آ رہا کہ وہ قریب دے پائیں گے، نہ کوئی کاروبار نہ کوئی کام وغیرہ، تو ایسے لوگوں کو کا قرض زکوٰۃ سے بھی اتارا جا سکتا ہے۔ تو گویا یہ تمام چیزیں قرض سے نجات دلانے کے لیے ہیں اسلام کی۔ تو اسلام اس بات کو پروموٹ کرتا ہے،
پھیلاتا ہے کہ قرض سے بچ جاؤ، لو ہی نہ، لو تو جلدی واپس کرو۔ اگر جلدی واپس کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو قرض دینے والے کو کہا مہلت دے دو یا معاف کر دو۔ دوسرے مسلمانوں سے کہا کہ تم مدد کرو اور قرض ادا کرو، افضل ترین عمل ہے۔ یہاں تک کہ ایک حد پر جا کر زکوٰۃ بھی اگر اس کو دینی پڑے تو بھی اس کو قرض سے نجات دو۔ تو باقی قرض لینا اور قرض میں آگے بڑھنا اور اس کو پروموٹ کرنا، یہ اسلام کی روح کے منافی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھی جائیں تو پھر آگے ہم جب آیت پڑھیں گے تو آیت کی باتیں ابھی انشاءاللہ ہمیں سمجھ آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سر پر یا کسی کے بھی ذمے جو بھی قرض ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں اور آسانی دیں کہ وہ اس کو جلد چکا دے، جلد ادا کر دے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنے معاملات کو ہر اعتبار سے اپنے معاملات کو صاف ستھرا اور کلیئر رکھیں، اور قرض سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ بچائے رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔